تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ کی، میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ کی، ہے خیرات مصطفیٰ کی، تیرے ٹکڑوں پہ ہی آقا، تیرے ٹکڑوں پہ ہی آقا یہ جہان پل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب، شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم ربی لبیک، وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم، وملائکۃ المقربین نبیین صدیقین شہداء والصالحین، وما صبح لک من شیء یا رب العالمین، علی محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین وسید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین، الشاہد البشیر الداعی الیک باذنک سراج منیر، وعلیہ السلام۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں جس ٹاپک پہ اپنی بہنوں کو کچھ آگاہی دینا چاہتی ہوں، اور میری بہنیں اس سے پہلے بھی آگاہ ہیں، کہ یہ جو 10 دن ذی الحجہ کے آ رہے ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں، اور ان کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ جیسے سورۃ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ وہ رمضان کے آخری 10 دن بھی علماء کہتے ہو سکتے ہیں، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہو سکتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ رمضان کے بھی آخری دن رحمت ہی رحمت ہیں، اور ذی الحجہ کے پہلا عشرہ اس کی رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ خاص دن ہے، اور فرمایا اصل میں فجر کا مطلب ہے دن کی پو پھٹنا۔ دن کا ابتدائی حصہ فجر کہلاتا ہے، اور فجر سے مراد ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں چشموں سے پانی پھوٹ کر نکلنا، سبزے کا زمین پھٹ کر برآمد ہونا، اور پھلوں کا درختوں سے نمودار ہونا،
اسی کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس سے پتھر پھٹ کر حضرت صالح کی اونٹنی کا برآمد ہونا، یعنی پہاڑ سے حضرت صالح کی اونٹنی آئی۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے جو 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور بعض اولیاء اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ گناہ گاروں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلنے، گناہ گاروں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا پانی بہہ نکلنا، یا دل سے مغفرت الہیہ کا چشمہ پھوٹ پڑنا، دل مغفرت کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ پانی کی طرح ایمان اور معرفت سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا او من کان میتا، یعنی دیکھو مردہ دل کو ہم نے ایمان اور معرفت کے پانی سے زندہ کر دیا۔ تو یہ وہ 10 دن ہیں جس میں بجھے ہوئے دل، مردہ دل زندہ اللہ کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ ذی الحجہ کی جو راتیں اور دن انتہائی امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، جو آنے والا مہینہ ہے ذی الحجہ جو چڑھنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ذی الحجہ کے اول عشرے میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو رحمت سے نوازا۔ اس وقت میں وہ عرفہ میں تھے، اور عرفہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عرفہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا۔ اسی عشرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوستی کا درجہ یعنی درجہ خلت بڑھ گیا تھا۔ اپنا مال مہمانوں کی مہمانی کے لیے حضرت ابراہیم استعمال کرتے، اپنی جان آگ کے لیے اور اپنے لڑکے کی قربانی کر ڈالا، یعنی اسے قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اسی عشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی، اور اسی عشرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کی عزت عطا فرمائی، اور اسی میں حضرت داؤد کی لغزش معاف کی گئی، اور اسی عشرے میں لیلۃ المباحثہ موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرہ کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ کے آغاز میں شروع سے ہی بیان فرماتے تھے کہ یہ خاص عشرہ ہے، اس کے آغاز میں عبادت کی تیاری کر لو۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی گانے کا دل دادا تھا، گانا گایا کرتا تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی صبح روزہ رکھ لیا کرتا تھا۔ اس کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ فرمایا ان دونوں کے روزے رکھنے کی تیرے لیے کیا باعث ہے، کیا وجہ ہے کہ تو روزے رکھتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن عبادت اور حج کے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جو روزہ رکھتا ہے ہر دن کے عوض تجھے 100 غلام آزاد کرنے کا اور 100 اونٹ قربانی کے لیے حرم کو بھیجنے اور 1000 گھوڑے جہاد میں سواری کے لیے دینے کا ثواب ہوگا، اور عرفہ کے دن روزے کے عوض 2000 غلام آزاد کرنے کا اور 2000 اونٹ قربانی کے لیے بھیجنے کا اور 2000 گھوڑے جہاد میں سواری کے لیے دینے کا ثواب ہوگا، اور سال بھر پچھلے اور سال بھر بعد کے روزوں کا بھی ثواب تجھے عطا کیا جائے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا 4 عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہ فرمائے: عشرہ ذی الحجہ کے روزے، عاشوراء کا روزہ، ہر ماہ میں 3 روزے 13، 14، 15، اور فجر سے اول 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعات جو سنت ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عشرہ یعنی ذی الحجہ کی کسی تاریخ رات میں عبادت کی تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے والے کسی عبادت کی، اور جس نے عشرہ ذی الحجہ کا کوئی روزہ رکھا ہو تو گویا پورا سال اللہ کی عبادت کی۔ اور فرمایا کہ جو لوگ حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور روزہ رسول کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یوں نفل شروع کر دیں 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک۔ ان کی ترکیب بڑی خاص فرمائی ہے۔ غنیۃ الطالبین میں
اس کی ترکیب بڑی خاص فرمائی ہے. فرمایا 4 رکعت نماز نفل ادا کر، ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت فلق 1 بار، سورت ناس 1 بار، سورت اخلاص 3 بار اور آیت الکرسی 3 بار پڑھے. یعنی ترکیب یوں ہی رکھنی ہے، سورت فلق، سورت ناس، سورت اخلاص اور آیت الکرسی. سورت فلق اور ناس 1 بار اور سورت اخلاص اور آیت الکرسی 3 بار پڑھے. اس طرح نماز سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر پڑھے. سبحان ذی العزتی والجبروتی، سبحان ذی القدرتی والملکوتی، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ اکبر کبیرا، ربنا جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان. پاک ہے اللہ عزت اور غلبے والا، پاک ہے قدرت اور حکومت والا، پاک زندہ ہے جو نہیں مرے گا، پاک ہے انسانوں اور بستیوں کا مالک، ہر حال میں کثیر پاکیزہ اور برکت والی حمد اللہ کے لیے ہے. اللہ بڑی بزرگی والا ہے، ہمارا رب بزرگ ہے، اس کی عظمت بڑی ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیخ نے کہا قدرت سے مراد علم، یعنی اس کا علم ہمہ گیر ہے. فرمایا کہ اگر ایسی نماز عشرہ کی رات کو پڑھے گا تو اسے فردوس اعلیٰ میں اللہ اس کو فروکش کر دے گا، اس کے ہر گناہ کو مٹا دے گا اور گزشتہ گناہ معاف کر دینے کے بعد اس سے کہا جائے گا اب اثر نو عمل شروع کر. اگر عرفہ کے دن کا روزہ رکھے اور عرفہ کی رات کو یہی نماز پڑھے اور یہی دعا کرے اور اللہ کے حضور میں بہت زیادہ زاری کرے تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس کو بخش دیا ہے اور کعبہ کے حاجیوں میں اس کو شامل کر دیا ہے. فرشتے اس عطا الہیہ سے خوش ہوتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں کہ اللہ نے تجھے بخش دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ان 10 ایام کی عزت کرتا ہے اللہ اسے 10 چیزیں دے کر اس کی عزت افزائی کرتا ہے. سب سے پہلے اس کی عمر میں برکت ڈالتا ہے، نمبر 2 مال میں زیادتی ہوتی ہے، نمبر 3 اہل و عیال کی حفاظت ہوتی ہے، نمبر 4 گناہوں کی معافی ہوتی ہے، نمبر 5 نیکیوں میں دگنا اضافہ ہوتا ہے اور نمبر 6 جان کنی میں اللہ آسانی کرتا ہے اور نمبر 7 تاریکیوں میں روشنی عطا کرتا ہے اور نمبر 8 میزان یعنی نیکیوں کاروں کا پلڑا وزنی بنا دیتا ہے، نیکیوں کا پلڑا وزنی بنا دیتا ہے اور نمبر 9 دوزخ کے طبقات سے نجات عطا فرماتا ہے اور جنت کے درجات پر عروج عطا فرماتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اس عشرہ میں کسی مسکین کو کچھ خیرات دی تو اس نے گویا پیغمبروں کو دیا، جس نے ان دنوں میں کسی بیمار کی بیمار پرسی کی گویا اس نے اللہ کے ابدال اور اولیاء کی عیادت کی، جو کسی جنازے کے ساتھ ان ایام میں گیا گویا وہ شہیدوں کے جنازوں کے ساتھ گیا، جس نے کسی مومن کو اس دہائی میں لباس پہنایا اللہ اس کو اپنی طرف سے خلت پہنائے گا، اور جس نے کسی یتیم پر مہربانی کی جو اس زمانے میں کسی علمی مجلس میں شریک ہوا گویا وہ انبیاء اور پیغمبروں کی مجلس میں شریک ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم زمین پر اتارا گیا تھا، وہ روتے رہتے تھے. اللہ کہتا تھا، اللہ نے فرمایا اے آدم تو کیوں روتا ہے جبکہ میں نے تیرے غم کو کم کر دیا ہے، اے آدم میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. ایکچولی یہ دن جو ہیں وہ معافی کے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اس میں اللہ تعالیٰ بے شمار چیزوں کو کھولتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بے شمار چیزیں ہمیں عطا کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور آخر میں صرف اپنی بہنوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک قربانی کا دن سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا تھا کہ اپنے قربانی کے پاس اٹھ کر جاؤ اور اس کے پاس حاضر رہو جب تک کہ وہ قربان نہیں ہو جاتا، کیونکہ تمہارا
کیا ہوا ہر گناہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ ٹپکنے سے ہی معاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ پڑھو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مروی ہے کہ حضرت داؤد نے عرض کیا الہی امت محمدیہ میں سے قربانی کرنے والے کا کیا ثواب ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس کا ثواب یہ ہے کہ قربانی کے ہر بال کے عوض اس کو 10 نیکیاں دی جائیں گی اور 10 گناہ مٹائے جائیں گے اور 10 درجے اونچے کیے جائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اگر وہ قربانی کے پیڑ کو پھاڑے گا تو اس کا کیا ثواب ہوگا؟ فرمایا جب اس کی قبر پھٹے گی تو بھوک پیاس اور ہول قیامت سے مامون کر کے اور اس کو اللہ اس کو قربانی سے نکالے گا۔ اے داؤد قربانی کے گوشت کی ہر پارچے کے عوض جنت کے اندر اس کے لیے بختی اونٹ کے برابر ایک پرندہ ہوگا اور ہر پائے کے عوض ایک جنتی گھوڑا ہوگا اور قربانی کے بدن کے ہر بال کے عوض جنت میں ایک محل ہوگا اور قربانی کے ہر بال کے عوض ایک حور ہوگی۔ داؤد علیہ السلام نے کیا تجھے نہیں معلوم کہ قربانیاں ہی قیامت کے دن پل صراط سے گزارنے کی سواریاں ہوں گی؟ قربانیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بلاؤں کو دفع کرتی ہیں۔ قربانیوں کا حکم دو، یہ مومن کا فدیہ ہے جیسے اسحاق کا فدیہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور اچھے کرو اور قربانی کے دن یہ تمہاری سواریاں ہیں۔ یہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اور جو میں نے فضیلتیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس کا صرف لب لباب یہ ہے کہ میں اپنی بہنوں کو سب سے پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ رحمت کے دن شروع ہو رہے ہیں۔ ہم پر اللہ تعالی چھم رحمت برسائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کی عبادت پسند نہیں اور اللہ اس سے بڑھ کر نہیں۔ پسند تو وہ ہر عبادت کو کرتا ہے لیکن اس 10 دنوں کی عبادت بہت عمدہ ہے۔ پھر یوم نہر جو آتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ کو نہر یعنی قربانی بے انتہا پسند ہے اور اس کے ہر بال کے عوض اللہ میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہے اس میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو عرفات کا دن ہے جس میں سب بندے اللہ کو لبیک کر کے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہم حاضر ہیں، اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یا باری تعالیٰ تو ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یوم عرفات دن، اور کہا اس دن اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کثرت سے اس کا ذکر کرو، چوتھے کلمے کا کثرت سے حضور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگو، کثرت سے اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، کثرت سے اللہ کی وحدانیت یعنی سورۃ اخلاص کا ورد کرو، کثرت سے اس کی وحدانیت کو بار بار چتارو اور اللہ سے سجدوں میں جا کے معافیاں مانگو۔ یہ خاص دن ہے، یہ خاص رحمت کے دن ہے۔ یہ نہر میں کوشش کریں کہ ہر بندہ جس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ قربانی کر سکے وہ قربانی کرے، اور عرفات کا یوم عرفہ کا باقی دن کے اگر روزے نہ رکھ سکے تو عرفہ کی رات اور عرفہ کا دن رات عبادت میں گزارے اور دن کو روزہ رکھے۔ اللہ کو عرفہ کے دن کی عبادت بے انتہا پسند ہے۔ اور پھر نہر میں قربانی کرے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یوم تشریق یعنی قربانی کے بعد جو 13 تاریخ تک 13 ذی الحج تک ہر نماز کے بعد تکبیر بلند کرے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر نماز میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرے۔ یہ 10 دن ایکچولی اللہ جیسے فوارہ کوئی پھٹتا ہے، جیسے اللہ نے فجر سے اس کو ایگزامپل کیا کہ پھٹ کر رحمت کو باہر نکال دیتا ہے، پھٹ کر اپنی یعنی کہ برستا ہے، چھپر پھاڑ کر رحمت عطا فرماتا ہے، اپنے بندوں پر رحمت ہی رحمت کر دیتا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے کہتا ہے اب اثر نو زندگی کو بسر کرو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے بندوں مجھ سے توبہ نصوحہ کرو، ایسی توبہ کہ دوبارہ اللہ ہم گندگی کی طرف نہیں جائیں گے، اللہ ہم قصوروار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میری بہنوں سے یہی التجا ہے کہ آپ تیاری پکڑ لیں
اس 10 دنوں کے لیے اپنے بدن کی صفائیاں کر لیں، اپنے دلوں کی صفائیاں کر لیں، اور ابھی سے درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں، اور جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے اللہ کی ابھرتی ہوئی رحمت کو سمو لیں اپنے اندر، اور جو برس رہی ہے ہمارے سروں پر اور ہمارے گھروں پر، پہاڑوں پر اور نالوں پر، ندیوں اور نالوں اور سمندروں پر، اللہ اپنے انسانوں کو معاف کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے بندے جھک جھک کر معافیاں مانگیں۔ تو جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو فوری طور پر وضو کر کے شکرانے کے پہلے نفل ادا کریں، پھر پوری کوشش کریں کہ ہم 10 دنوں کی یہ روزے، یعنی 9واں روزہ ہے، اور 10ویں دن آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے جب تک ہماری قربانی نہیں ہوتی ہم نے اس وقت تک کچھ نہیں کھانا، اور قربانی کھول کر، روزہ کھول کر ہم نے قربانی کی گوشت سے اس روزے کو، جو چھوٹا روزہ ہوگا، افطار کرنا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ میری بہنیں میری اس لیکچر کو سن کر پوری کوشش کریں گی، اور بہت سارے لوگوں کو اور بھی بتائیں گی کہ خاص اللہ کی رحمت کے دن آ رہے ہیں۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا تقبل منا۔ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اللہ ہم نے جو ارادے باندھے ہیں اسے تکمیل عطا فرما، اللہ اسے پورا کر، اللہ اسے پورا کر، اللہ اس ہماری ارادوں کو پورا کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا وسندنا وشفیعنا ومولانا محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، ہے شریک نام تیرا، اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، یہ چاند اور ستارے، یہ سلسلے جہاں کے، یہ چاند اور ستارے، یہ سلسلے جہاں کے، یہ سلسلے جہاں کے، تیرے قدموں کی بدولت، تیرے قدموں کی بدولت یہ نظام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا